الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کے مقصد کو بیان کر دیا کہ ہم نے روزے کیوں فرض کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ اس لیے روزے کا مقصد فرض کرنے کا یہ تھا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تم گناہوں سے پاک زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کوشش کریں ہم اپنی زندگی کو نیکی تقوی کا مطابق گزاریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی قسم کے گناہ میں، کسی قسم کی برائی میں، نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں۔ جس آدمی کا جتنا گناہوں سے وہ بچے گا اتنا اس کو روزے کے مقصد حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔